رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پی اے اے کی نجکاری کے لیے تمام مراحل شفاف انداز میں تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا کے لیے پاکستان کی خواہش پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اعتماد سازی اور سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے پاکستان کے ریگولیٹری اداروں کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے دوست ممالک کے ایئر چیفز کے ساتھ اعلیٰ تربیت میں تعاون کو فروغ دینے اور اشتراک عمل بڑھانے کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پی اے اے کی نجکاری کے حوالے سے تمام مراحل شفاف انداز میں تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں پی اے اے کے امور سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیر اعظم نے حکام کو پی اے اے کے بیڑے میں قابل پرواز طیاروں کی تعداد بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے قومی ایئر لائنز کی پروازوں کی بروقت روانگی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو پی اے اے کی نجکاری اور اس حوالے سے بزنس پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا کا خواہش مند ہے۔ وہ آج برسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور امن و سلامتی، دہشت گردی، موسمیاتی تبدیلی اور علاقائی اور عالمی صورتحال سمیت مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مشترکہ مسائل سے نمٹنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے اور خطے میں دوسرے ملکوں میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اپنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اعتماد میں اضافے، سرمایہ کاری کے فروغ اور پاکستان کو ڈیجیٹل معیشت میں عالمی رفتار کے مطابق آگے بڑھانے کے لیے ریگولیٹری اداروں کی مضبوطی ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان کے ورچوئل اثاثہ جات کے ریگولیٹری ادارے کے دورے کے دوران کہی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ کو ادارے کی جانب سے ملک کے ورچوئل اثاثہ جات کے پہلے ریگولیٹری لائحہ عمل کی تشکیل سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر نے ادارے کے قیام سے اب تک ادارے کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اہم قومی امور میں ہونے والی پیش رفت پر ان کے عزم کی تعریف کی۔ انہوں نے بروقت عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا اور پاکستان کے معاشی اور مالی مفادات کے تحفظ کے لیے ریگولیٹری طریقہ کار کی اہمیت کا اعتراف کیا۔ ادارے کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ادارہ ذمہ دارانہ انداز میں جدت کو فروغ دینے اور ریگولیٹری طریقہ کار پر عمل درآمد کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے دبئی ایئر شو 2025 کے موقع پر دوست ممالک ایئر چیفز کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی۔ دورے کے دوران پاک فضائیہ کے سربراہ نے متحدہ عرب امارات کے انڈر سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ ابراہیم ناصر علوی اور یو اے ای ایئر فورس اینڈ ایئر ڈیفنس کے کمانڈر میجر جنرل راشد محمد شمسی سے تفصیلی بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران اعلیٰ تربیت میں تعاون بڑھانے، ابھرتی ہوئی ایروسپیس ٹیکنالوجیز میں تعاون کو فروغ دینے اور مؤثر آپریشنل روابط کے طریقہ کار کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی عسکری قیادت نے پاک فضائیہ کی استعداد کار بڑھانے اور جدت پر مبنی اقدامات کو سراہتے ہوئے مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلوں اور مستقبل کی شراکت داری کے ذریعے فوجی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ JF-17 تھنڈر کی خریداری کے لیے دوست ملک کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے انصاف کے شفاف، جدید اور مساوی نظام کے قیام کے لیے جدت اور تعاون کو فروغ دینے کے عدلیہ کے عزم کا
اعادہ کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں 8ویں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ چیف جسٹس نے اصلاحاتی لائحہ عمل کے تحت ہونے والی نمایاں پیش رفت کا جائزہ لیا اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مقدمات کی درجہ بندی کا عمل جاری ہے اور 12,600 سے زائد ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے آج معیار اور کوالٹی ایشورنس کے عمل کو شروع کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بر وقت اور مؤثر فیصلہ آئینی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ روس میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی نے آج ماسکو میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ کھلی کچہری لگائی۔ تقریب کے دوران بات چیت میں ویزے اور تجارتی مسائل سمیت متعدد معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سفیر نے کہا کہ روس میں پاکستانی برادری کے تحفظات کے حوالے سے سفارت خانہ خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے پاکستانی تارکین وطن کو یقین دلایا کہ ان کے ساتھ ہر ممکن مدد اور تعاون کیا جائے گا۔ آج رات راولپنڈی میں 6 ملکی سیریز کے دوسرے T20 میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو 67 رن سے ہرا دیا۔ زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 162 رنز بنائے۔ جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 20 اوورز میں 95 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔